بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا باللہ وکیلا۔ یہ ریویو ہے جی انٹرنیشنل کوڈ آف بوٹینیکل نامنکلیچر ICB اینڈ ایبریویشن ہے، کیونکہ مختلف بکس میں ڈیٹیلس میں کچھ فرق موجود ہے، اس لیے جسٹ میں اس کو ریویو کرنے لگا ہوں تاکہ تمام مین پوائنٹس ایک بار آپ کے سامنے ڈسکس ہو جائیں اور اس کے حوالے سے بیسک ساری کی ساری چیزیں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔ اگر کوشچن آ جاتا ہے تو آپ اس کو پراپر طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے اس کے بیک گراؤنڈ ہسٹری سے لے کے شروع کرنا ہوگا، اور پھر یہ بات تو پہلے سے سوچ کی کہ لینیئر سے پہلے کوئی پراپر سسٹم نہیں تھا کلاسیفیکیشن کا، اور نہ ہی نامنکلیچر کا۔ کامن نیمز بھی چل رہے تھے اور لوکل نیمز بھی چل رہے تھے، جن کو ہم ورنیکولر نیمز یا کامن نیمز کہتے ہیں۔ لینی سے پہلا سائنٹسٹ ہے جس نے ان پرانے تمام نیمز کو ریجیکٹ کیا، جس میں کامن نیم بھی شامل تھے اور پولی نومیل نیمز تھے، اور اس نے بائی نومیل نامنکلیچر کو اڈاپٹ کیا اور اس کے رولز اسٹیبلش کیے۔ اس نے باقاعدہ وہ سارے رولز لکھے، یہ یہاں سے ہیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے جی میتھڈز آف نیمنگ آف پلانٹس اور اس میں نے ایک کل بھی ذکر کیا تھا، یہ تصویر جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس میں جو مسٹیک ہے یہ لکھنے والے کی مسٹیک ہے، آتھر کی مسٹیک ہے، یہ لینیس کی مسٹیک نہیں ہے۔ یہاں پہ جو لفظ لکھا گیا ہے، میں نے کل خاص طور پہ پوائنٹ کیا تھا، اس لفظ پہ ذرا غور کر لیجیے۔ یہ لفظ اسپیشیز SPECIES والے بولتے ہیں، یہ چونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلطی سے اس کو سنگل بنانے کے لیے اسپیسی کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے آخر میں ایس لازمی ہونا چاہیے، ورنہ یہ ٹیکنیکل لفظ غلط ہو جائے گا۔ بہرحال واپس اصل میں پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ لینیئس وہ پہلا سائنٹسٹ ہے جس نے باقاعدہ رولز ریگولیشن طے کیے۔ اس میں وہ ساری کی ساری چیزیں جو پوائنٹس ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، جس ریویو ہے اس کا نمبر 1 کہ کسی بھی پودے کے نام کے 2 حصے ہوں گے، پہلا حصہ جینس، دوسرا اسپیشیز۔ دوسرا پوائنٹ، جینس کا لفظ جہاں سے شروع ہوگا وہ ناؤن ہوتا ہے عام طور پر، اور وہ کیپٹل لیٹر سے لکھا جائے گا، شروع ہوگا، جبکہ اسپیشیز جو ہے وہ اسمال لیٹر سے لکھی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر لکھا ہے براسیکا کیمپیسٹرس، B کیپٹل ہوگا اور کیمپیسٹرس کا C جو ہے وہ اسمال ہوگا، اس لحاظ سے یہ لفظ لکھا جائے گا۔ یہ تمام نیم لیٹن میں ہوں گے، اگر لیٹن میں نہیں، چونکہ اس کے تو تمام نام لیٹن میں دیے تھے، بعد میں اب جب مسئلہ بنتا ہے تو کسی اور زبان کا اگر لفظ ہے اس کو لیٹنائز کر دیا جاتا ہے۔ جب ہاتھ سے لکھیں گے تو انڈر کریں گے، اور جب کتاب میں پرنٹ ہوگا تو یہ اٹیلک یعنی ترچھے روپ میں لکھا جائے گا، اور جب ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ ہوتے تھے اس وقت اس کو انڈر لائن کیا جاتا ہے۔ ٹائپ رائٹر پہ بھی انڈر لائن کی سہولت موجود ہے، اب کیا شروع سے ہی جب سے پرنٹنگ ہو رہی ہے، پرنٹنگ میں انڈر لائننگ کی بجائے اٹیلک کی سہولت موجود تھی، ان کو اٹیلک میں لکھا جاتا ہے۔ اگر یہ بیسک رول تھے جی نام رکھنے کے، جو کہ لینیس نے اڈاپٹ۔ اب لینیس کے بعد اس کے شاگردوں کا دور شروع ہوا اور اس کی رائٹنگ پورے یورپ میں پھیل گئی۔ پورے یورپ میں اس وقت کام ہو رہا تھا، لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا، سسٹم چلتا رہا کافی دیر تک۔ کچھ لوگوں نے اس میں کچھ ماڈیفکیشن کی، چینجز کی، جن میں سب سے مشہور APD کنڈولے ہے، یہ نام اس سے پہلے چکا آ چکا ہوا ہسٹری میں۔ لینیس کے کافی عرصے کے بعد جب ضرورت محسوس ہوئی کہ دنیا کے سائنٹسٹ مل کے کام کریں، اس وقت بیسیکلی صرف یورپ میں کام چل رہا تھا، زیادہ کام یورپ میں ہو رہا تھا۔ تو یورپ میں مختلف مقامات پہ بوٹینسٹ کی آپس میں کانفرنسز ہوئیں، اور انہوں نے کچھ رولز ریگولیشن جو ہے وہ طے کرنا شروع کی۔ مثال کے طور پر 1866 میں بہت سے ٹیکسانومسٹ بوٹینسٹ تھے، وہ لنڈن میں ملے اور انہوں نے APD کنڈولے جو تھا اس کے بنائے ہوئے رولز کو اڈاپٹ کر۔ 1867 میں انٹرنیشنل بوٹینیکل کانگریس جو ہے وہ پیرس میں ہوئی، اور اسی کو فردر انہوں نے تھوڑی بہت ہی ماڈیفکیشن سے پیرس کوڈ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا۔ اس کے بعد 1892، 1905، 1907 اور آنورڈ مسلسل یہ میٹنگز ہوتی رہی مختلف ٹائمس کے بعد، اور ان میں تھوڑی بہت ماڈیفکیشنز کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد 1930 میں کانگریس ہوئی اور آنورڈ۔ بہرحال یہ سب کچھ چونکہ وہ بہت عرصے سے ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ کچھ میں کچھ چینجز کی
کی گئیں، ٹیسٹ کی گئیں. اب موجودہ جو صورتحال ہے، یہ ابھی ڈسکس ہوا تھا اس کے بارے میں کہ اس میں کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ رولز ہیں اور کچھ ریکمنڈیشن جو موجودہ کورس جو چل رہا ہے. اس میں بھی بہت سی ٹائپ کے ساتھ ساتھ ماڈیفکیشن، بلکہ باقاعدہ کمیشن موجود ہیں. اگر کہیں پہ کوئی پرابلم پیدا ہوتی ہے تو ان کو کمیشن کے حوالے کیا جاتا ہے. اسپیشل کمیشن، اسپیشل کمیٹیز بنائی جاتی ہیں جو ان رولز کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو طے کرتی ہیں، دیکھتی ہیں اور ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں. اگر کہیں پہ پرابلم ہو تو چیزوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. جی آج پھر مجھے لگ رہا ہے جی کہ کچھ اسٹوڈنٹ پھر غائب ہو گئے ہیں. اس وقت پھر 13 اسٹوڈنٹ موجود ہیں، جبکہ اٹینڈنس کے وقت 13 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں. جی اب اس میں 3 طرح کی چیزیں دوبارہ نوٹ کیجیے گا. ایک ہے پرنسپل، بنیادی اصول. مثال کے طور پہ لا آف پریورٹی ایک بنیادی اصول ہے کہ کس نام کو پریورٹی دی جائے گی. یہ بہت اہم، اس کو ڈسکس کیا جا چکا ہے. ایسے ہی جو نام رکھنے کے میتھڈ تھے، اس میں جینس، اسپیشیز کا نام اور اس طرح سے جو باقی چیزیں تھیں کچھ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ رولس ہیں، پرنسپلس ہیں، بنیادی اصول ہیں. زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ رولس کی شکل میں ہیں، جن کو آرٹیکلس کا نام دیا جاتا ہے. وہ 1 2 3 4 آنورڈ وہ مختلف آرٹیکل مختلف چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی میں نے کل ایک نام لیا تھا، اگر آپ کو یاد رہو، نومینا کنزروینڈا، یہ لوگ آپ کو یاد ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک آرٹیکل موجود ہے جو کہ اس کو ڈیل کرتا ہے. اگر آپ کی بکس میں آرٹیکلس کے نمبر یا نیم نہیں دیے گئے، لیکن بہرحال رولس کے اندر آرٹیکلس یہ غالباً 35 36 37 آرٹیکلس ہیں جو اس طرح کے ناموں کو، جس میں نومینا کنزروینڈا کے علاوہ نومینا ایمبیگس نیمز اور نومینا انورٹا انورٹم اور اس طرح کے کچھ اور نیم شامل ہیں جہاں پہ ناموں میں کچھ پرابلم پیدا ہوتی ہے. بہرحال رولز ریگولیشن اور ریکمنڈیشن جو ہیں وہ بھی خاص اہمیت کی حامل ہیں. اگر ان ریکمنڈیشن کے مطابق نام رکھا جائے تو وہ بالکل ویلڈ ہوگا، درست ہوگا. اگر ان کو فالو نہ کیا جائے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اور اس میں چونکہ ماڈیفکیشن اب تو بہت ہر تھوڑے سا بعد ماڈیفکیشن باسکت کر دی جاتی ہیں. اور اس وقت خاصی زیادہ پرابلم ہے. اس میں پرابلم اس لحاظ سے ہے کہ بہت سے لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، وہ رولز ریگولیشن کو جو لیٹسٹ چینج آئی ہوتی ہے اس کو انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا تھا، چیک نہیں کیا تھا. وہ نام لکھ دیتے ہیں، نام رکھ دیتے ہیں، اسپیشیز کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرے لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ اس کو چیلنج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ غلط ہے، فلاں چیز فلاں رولز کے خلاف ورزی ہے. اس لیے یہ فیلڈ بہت ہی مشکل ہے. اور پریشان کن چیز یہ ہے کہ بہت ہی کم سائنٹسٹ اس شعبے میں کام کرتے ہیں. ٹیکسانومی زیادہ لوگوں کو کام کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی مشکلات ایسی ہیں کہ کم سائنٹسٹ ٹیکسانومی کی طرف آتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے شعبوں کو سیٹ کرتے ہیں جہاں پہ اس طرح کی پرابلمس ہیں. اس کے لیے لیٹن زبان بھی سیکھنی پڑتی ہے تھوڑی بہت. کم سے کم جو آپ نے ڈسکرپشن کرنی ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل ٹرمس، اگرچہ آپ پروین دی گئی ہے کچھ اور لینگویج کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی لیٹن بیسکس جو ہے وہ آنی چاہیے ہوتی ہے. چلیں اب میں اس میں سے چند ایک پوائنٹس کو دوبارہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ خاص اہمیت کے ہیں. جی یعنی کہ پرنسپلس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ وہ یہ بنیادی اصول ہیں جن کو جو اس کوڈ کی بنیاد ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کی بیسکس وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے لینیس تھا. لینیس کی جو ڈیٹ ہے جب اس نے اپنی پہلی کتاب شائع کرائی تھی 1 مئی 1753، اس کو لا آف پریورٹی میں پریورٹی دی گئی تھی کہ لینیس کے دیے ہوئے نیمس اور اس نیم سے آنورڈ اس کو اپلائی کیا جائے گا. اب جب بھی رولز میں کوئی ماڈیفکیشن ہوتی ہے تو اس میں بھی ڈیٹ اسپیسیفائی کی جاتی ہے کہ فلاں ڈیٹ کے بعد سے جو نام لکھے جائیں گے وہ اس اصول کے مطابق ہونے چاہیے. لیکن آپ کو اتنی ڈیپ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اب لوگوں نے ظاہر اس میں آگے اسپیشلائز جب نہیں جانا ہے، بہت کم لوگ بھی ہوتے ہیں. ویسے زولوجی پڑھنے یہ تو آپ نے جسٹ پہلے 2 سال کے لیے اس کو پڑھنا ہے. اب اس میں چند ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ بہت زیادہ لمبے ہیں، میں اس سے چند پوائنٹ آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں. لانگ جینرک نیم with difficult pronunciation must be avoided. یہ ریکمنڈیشن ہے. جینس کا نام ایک تو لمبا نہیں ہونا چاہیے اور اس کی پروننسیشن مختلف زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات ادر لینگویج کے الفاظ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے
اور بہت ہی لمبا اور بہت پیچیدہ اور بہت مشکل نام رکھ دیا جاتا ہے، لیکن ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ایسا نام نہیں رکھنا۔ سیکنڈ، میں صرف جو زیادہ امپورٹنٹ ہے جی، کسی بھی اسپیشیز کو اس کے سائز کی بیس پہ یاد رکھیے، اگر جگہ کا مطلب ہے آپ کا پودا کس جگہ گرو کیا ہوگا، وہاں پہ لائٹ کم ہے زیادہ ہے، مٹی زرخیز ہے کم زرخیز ہے، روشنی زیادہ ہے کم ہے، اس کی بیس پہ پودے کا سائز کم یا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے صرف یہ کہ یہ سائز آپ کو کہیں بھی ایک چھوٹا سا پودا مل جائے، آپ کہیں جی ایک نئی اسپیشیز ہے ایک چھوٹے سائز والے، سائز کی بیس پہ نہیں، چونکہ پودے کے سائز میں ویریشن ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی کلر کی بیس پہ اسپیشیز کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں۔ پھول کا کلر یا اس طرح کے جو کلرز ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں، ایک پودے کا رنگ سبز سے پیلا ہو سکتا ہے۔ یہ دو ایسے پوائنٹ ہیں جو کہ جس کی بیس پہ آپ چیزوں کو ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ چند ایک پوائنٹ تھے جی ریکمنڈیشن کے حوالے سے میں نے ڈسکس کیا۔ ہمیں جو چھوٹے نیمز ہیں وہ پریفر کیے جانے چاہیے، اور خاص طور پر جو اسپیسیفک نیم ہے اگر وہ کسی خاص کریکٹر کو شو کر رہا ہو، ایک ایسا کریکٹر جس کی بیس پہ آپ اس کو دوسروں سے ڈفرینشیٹ کر سکیں، اس کو خاص طور پر پسند کیا جاتا ہے۔ یہ تھا جی ایک بہت اہم پوائنٹ جس کو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیا۔ رینکس اس سے پہلے ڈسکس ہو چکا ہوا ہے۔ آرٹیکل 1 کا تعلق ہے جی رینکس آف ٹیکسا سے۔ آپ کو یاد ہوگا اسپیشیز، جینس، فیملی اور آرڈر، درمیان میں ٹرائب کو ہارڈ وغیرہ بھی آتے ہیں، لیکن ان کو چھوڑتے ہوئے باقی ٹیکسا کے نیمز، یہ تمام کے تمام نیمز جو ہیں، جینس جو ہے ایک جینس کے اندر تمام مل جل اسپیشیز موجود ہوتی ہیں۔ ایک اسپیسیفک جینس کی بیس کے اوپر ایک فیملی بنائی جاتی ہے، اسپیسیفک جینس کو ہم ٹائپ جینس کہیں ہیں، اور اکثر بیشتر میں اسی کی بیس کے اوپر فیملی کا نام رکھا جاتا ہے۔ مثلاً روزا انڈیکا یا روز، اس لیے روزا جینس کا نام ہے، فیملی روزیسی روز کے اوپر بیس کرتی ہے، اور پورے آرڈر کا نام اسی کے اوپر بیس کرتا ہے جو روزیلیز ہے۔ اور اینڈنگز ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اینڈنگ کو یہاں پر ڈسکس نہیں کروں گا۔ رینکس اور ٹیکسا جو ہے ٹائپ میتھڈ میں نے کل ڈسکس کیا تھا، زیادہ بھول چکا ہے یہ آپ نے بتانا۔ ٹائپ میتھڈ کل ڈسکس ہو چکا ہوا، اس لیے اس جگہ پہ میں ٹائپ میتھڈ کو ڈسکس نہیں کروں گا۔ جی ٹائپ کی چونکہ فارم ڈیٹیلز کا ڈسکس ہو گیا، آتھر کل ڈسکس ہو گیا تھا جی، زیادہ بھول چکا ہے کہ جب کسی بھی پودے کا نام لکھا جانا ہے تو جی اس سر میں ہو گیا تھا کل جی ڈسکس۔ اس سینٹینس جس کو لکھا ہے اس کا نام اس کے آگے ایبریشن کی شکل میں، اور اس کے رولس کی کل ڈسکس ہو چکے ہیں۔ لا آف پریورٹی بھی کل ڈسکس ہو گیا ہوا، لا آف پریورٹی کل ڈیٹیل سے ڈسکس ہو گیا تھا۔ ٹاٹو نیم میں ڈسکس ہوا تھا کل کہ نہیں، یہ بتائیے ٹاٹو نیم میں، ٹاٹو نیم جی یہ پوائنٹ نو ڈسکس سر۔ ہوا، یہ ڈسکس نہیں ہوا۔ چلیں اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹاٹو نیم۔ اس میں جو ایگزامپل دی گئی ہیں بکس کے اندر وہ بہت اچھی نہیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں زوالوجی میں یہ ابھی ویلڈ ہے، ابھی تک چل رہا ہے۔ اس کی ایگزامپل ہے جی، مثال جو کاربن نے دی ہوئی ہے، ایگزامپل زیادہ آسان ہے۔ میلس میلس، ایپل کا نام رکھا گیا، پرانا نام تھا میلس میلس، جینس بھی میلس، اسپیشیز بھی میلس۔ اگر جینس اور اسپیشیز دونوں سیم لفظ ہوں، ایک کیپٹل ایم سے ایک اسمال ایم سے، کوئی بھی نام، اس کے علاوہ اور بھی کوئی نام ہو سکتا ہے، میں زوالوجی مثال لکھ دیتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ زوالوجی میں اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے ریٹا ریٹا، RITA ریٹا، ریٹا ریٹا، جینس بھی ریٹا، اسپیشیز بھی ریٹا، یہ فش کا نام ہے۔ اگر جینس اور اسپیشیز دونوں کا نیم سیم ہو تو اس کو ٹاٹو نیم ہی کہا جاتا ہے، اور ایسا لفظ ٹاٹو نیم کہلاتا ہے۔ شروع میں زوالوجی میں تو اب تک چل رہا ہے، باٹنی میں بھی یہ موجود تھا، باٹنی میں اس کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے، سائنٹسٹ چاہتے ہیں کہ نہیں، جینس اور اسپیشیز کا نیم ڈفرینٹ رکھنا چاہیے، سیم نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس میں پرابلم کیسے پیدا ہوئی، کب پیدا ہوئی؟ جب سیب کا نام رکھا گیا، ایسے ہی جو ناشپاتی تھی اس کا بھی نام لدہ سے رکھا گیا، ناشپاتی کا نام وائرس کمیونکنس کے نام سے رکھا گیا۔ ایک سائنٹسٹ نے غور کیا کہ ناشپاتی اور سیب بہت زیادہ سملر ہیں، ان دونوں کو سیم جینس میں ہونا چاہیے۔ جب ان کو سیم جینس میں رکھنے کی کوشش کی گئی تو وہاں پہ لا آف پریورٹی کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا۔
اس کا حل جو ہے اس کے ایک کے نیم کو چینج کرنے کی صورت میں نکلا کہ اس کا نیم چینج کر دیا جائے، اور یہ اس کا آسان حل جو ہے وہاں پہ یہ نکالا گیا۔ بہرحال یہ چیز موجود ہے کہ باٹنی میں اگرچہ موجود ہیں کچھ نام، لیکن موجودہ دور کی جو پریفرنس ہے ریکمنڈیشن کہہ لیجیے کہ ٹاٹونیمی کو یوز نہ کیا جائے، جینس اور اسپیشیز کے نیم دونوں سیپریٹ ہونے چاہیے تاکہ کہیں پہ بھی دوبارہ کوئی پرابلم پیدا نہ ہو۔ اب اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ ہاں ایک اور پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، اور یہ اس بک میں کہیں پہ یہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کسی ایک جینس کی اسپیشیز کو اور اس میں سے ایک اسپیشیز کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ تو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کو ڈسپلیس کرنا پڑے، اس کو وہاں سے نکالنا پڑے، تو اس وقت بھی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو جب آپ کسی دوسری میں لے کے جائیں گے اور ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہ نام کیا تھا، کیسا تھا، کس طرح کا تھا، اس سے بعض کا پرابلم پیدا ہوتا